اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و حبیبنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ فی قرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَ مِنَ الْعَهْدِ الْأُمَمِ. موضوع جو آپ کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے دینی معاشرہ. خداوند متعال نے انبیاء اور ائمہ کو ایک اہم جو ذمہ داری سونپی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو دینی معاشرے کے اندر تربیت دیں اور انہیں تعلیم دیں. دینی معاشرہ بنانا ایک اہم اور بہت ہی اہم ذمہ داری اور پھر اسی معاشرے میں زندگی گزارنا یہ بھی بہت ضروری ہے. خداوند متعال نے قرآن مجید میں سورہ فاطر جو قرآن کی 35ویں سورہ ہے اور اس کے اندر آیت نمبر 40 کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے نذیر کو بھیجا. نذیر محتاط کرنے والا، عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے ڈرانے والا، جیسے بشیر و نذیر انبیاء کے لیے استعمال ہوا، خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا کہ آپ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. بشیر یعنی بشارت دینے والا اور نذیر عام طور پہ ترجمہ کر دیا گیا ہے ڈرانے والا، مگر اس کا اصل مطلب ہے محتاط کرنے والا. یعنی اگر آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اور آپ کے لیے خطرہ ہے تو اس سے محتاط جو کرے اسے نذیر کہتے ہیں. تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ لوگ جو تھے وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ خدا کی طرف سے کوئی ایسا ہادی آ جائے، ہدایت کرنے والا آ جائے کہ جو انہیں محتاط کر دے. تو جب خدا نے ان کے لیے محتاط کرنے والا بھیج دیا تو پھر یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس محتاط کرنے والے اس نذیر کی بات نہیں مانی، جبکہ پہلے قسم کھا رہے تھے اقسموا، ہم تو یقیناً اس کی بات پر عمل کریں گے، مگر جب ہدایت آ گئی اور وہ ہادی آ گیا تو پھر اس کی بات کو نہیں مانا. آپ نے خود تاریخ میں پڑھا ہے کہ بہت سے ائمہ تنہائی کا شکار ہوئے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے برحق ہادی تھے، ہدایت کرنے والے تھے، مگر کیوں لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی؟ اس کی وجہ بھی اگلی آیت میں خداوند متعال بیان فرماتا ہے، استکبارا فی الارض و مکر السیئ. کیوں انہوں نے اس طرح کیا؟ کیونکہ ان کے اندر استکبار آ گیا. استکبار تکبر، جب انسان اپنے آپ کو تکبر میں لے جائے، جب وہ اپنی بڑائی کا عادی ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جب لوگ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. وہ میں ہی ختم نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر جو اس کی زندگی میں کامیابیاں گزری ہے اس کا ذمہ دار وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، خدا کی طرف سے توفیق کو نہیں سمجھتا. یہ استکبار میں مبتلا ہے، یہ اپنی کبریائی میں مبتلا ہے، جو اپنے واقعات بیان کرتا رہے، اپنی بڑائیاں کرتا رہے. اور پھر دوسری وجہ کیا بیان ہوئی؟ دوسری وجہ یہ بیان ہوئی وَمَكْرَ السَّيِّئِ، وہ جو دوسروں کے لیے مکر سے کام لیتا ہے، دوسروں کے لیے ایسی سازش کرتا ہے کہ وہ خود آگے بڑھ جائے اور دوسرے پیچھے رہ جائیں. کسی طرح سے دوسرے کی، جو عام زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی سزا اس کے لیے یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے کوئی ہادی، کوئی نذیر آ جاتا ہے تو وہ اس کی بات کو قبول نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے اندر مکر ہے اور اس کے اندر چالاکی ہے اور اس کے اندر استکبار ہے. جو بھی تکبر اور مکر کا اپنے اندر رکھے گا تو وہ کبھی بھی ہادی کی بات کو قبول نہیں کر سکے گا. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. اور پھر خداوند متعال مزید فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو بھی مکر کرے گا کسی کے لیے، جو بھی کسی کے لیے سازش کرے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ سازش اور وہ مکر اسی کی طرف لوٹ جائے گا. عام زبان میں کہتے بھی ہیں کہ اگر کسی کے لیے کھڈا کھودو گے تو خود ہی اس کے اندر گر جاؤ گے. لہٰذا کبریائی کو اپنے اندر نہ آنے دیں، مکر کو اپنے اندر نہ آنے دیں. دینی معاشرہ اس وقت
بن سکتا ہے جب آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی اور رہبر اور نذیر کی بات کو قبول کر لیں، اطاعت میں آ جائیں اور اپنی بڑائی کے قائل نہ ہوں۔ خداوند متعال نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ بنی اسرائیل نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی رہبر، کوئی قائد مقرر فرما دیں۔ جب خداوند متعال کی طرف سے حکم آ گیا تو کس کو مقرر کیا؟ ایک جوان چرواہے کو مقرر کر دیا، طالوت کو مقرر کر دیا۔ تو آ کر لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس سے زیادہ مالدار ہیں، یہ تو فقط ایک چرواہا ہے، ہم تو اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں جسم کے اندر، ہمارے پاس زیادہ مال ہے، ہم تو اثر و رسوخ میں زیادہ ہیں، یہ تو ایک معمولی سا جوان ہے، اس کو کیسے ہم قبول کر لیں؟ یہاں انہوں نے استکبار کیا۔ اور آپ دیکھیں ہم زندگی میں کتنے معاملات میں استکبار کی قائل ہو جاتے ہیں، اپنے اندر تکبر محسوس کرتے کہ میں تو اس سے بڑھ کر ہوں۔ اگر خدا نے کسی کو علم دیا ہے، کسی کو شجاعت دی ہے اور کسی کو چن لیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو پھر تواضع رہنا یہی ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ اسی سے دینی معاشرہ بنتا ہے۔ اور دینی معاشرے کی مثال اگر میں آپ کو دینا چاہوں تو وہ ایک کشتی کی طرح ہے۔ ایک کشتی جس کے اندر ایک ہادی ہے جو اس کشتی کو لے کر چل رہا ہے، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ناخدا، یعنی کشتی کا سالار، کیونکہ سالار آپ کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، ناخدا کشتی کا، جو کشتی کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کشتی میں سوار ہونے والے نجات پانے والے ہیں۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ابن علی مصباح الہدی ہیں، ہدایت کی کشتی ہیں، اور نجات کی کشتی ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں۔ کیوں کشتی کہا؟ غور سے سنیے گا، یہ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں کہا کہ کشتی وہ والی کشتی جو نجات کی کشتی ہیں؟ کیونکہ انبیاء اور ائمہ کسی ایک فرد کو بچانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ پوری کشتی کو بچانے کے لیے آئے ہیں، پورے معاشرے کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ کربلا میں امام حسین ابن علی نے تمام بشر کو دعوت دی، تمام انسانوں کو دعوت دی۔ وہاب ابن قلبی جو کہ عیسائی تھا اس کو بھی کہا آ جاؤ، اور وہ جو یزید کے لشکر میں آیا تھا حر ابن ریاحی، اس کو بھی آنے دیا، روکا نہیں ہے۔ جو بھی اس نجات کی کشتی میں شامل ہونا چاہتا ہے آ جائے اور سب مل کر نجات کی طرف چلیں۔ اور آپ دیکھیں کربلا آج تمام دنیا سے لوگوں کو بلا رہی ہے کہ اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ دین اور ائمہ اور انبیاء معاشرے کی نجات کے لیے آئے ہیں، کسی ذاتی فرد کی نجات کے لیے نہیں آئے ہیں۔ معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ مگر آج دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ جو معاشرہ جس کے اندر ہمیں آنے کا کہہ رہے ہیں، کیا وہ صاف ستھرا ہے؟ کیا اس کے اندر تمام سہولت ہے؟ کیا اس کے اندر تمام ہماری آسائش کا سامان ہے؟ تو لہٰذا وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اسلامی ممالک میں تو دینی معاشرے میں تو ہمیں یہ نہیں ملتا، تو کہاں چلو؟ اس معاشرے میں چلے جاؤ جو دین سے دور ہے، جہاں پر فساد ہے، فسق و فجور ہے، گناہوں کی بھرمار ہے، مگر ادھر جانا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ دینی معاشرہ نہ بھی ہو، مگر چونکہ ادھر سہولت ہے، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم انفرادی بعض اعمال کر کے نجات پا لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ امام حسین نے اور تمام ائمہ اور انبیاء نے دینی معاشرے کو پسند کیا اپنے لیے۔ حتیٰ اگر آپ دعائے عرفہ پڑھیں، دعائے مبارک عرفہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اس کے اندر امام شکر کرتے ہیں خدا کا کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ایک ایسا نظام تشکیل دے دیا جس کی سربراہی رسول خدا کے ہاتھ میں تھی، یعنی میں ایک اسلامی نظام میں پیدا ہو گیا، اور اس کے اندر تو نے پھر میرے لیے مزید انتظام کیا کہ میں اپنے دین کے لیے اور بھی ترویج و تبلیغ کر سکوں۔ یہ شرف ہے، یہ شرف ہے۔ غیر دینی معاشرے میں جا کر دینی بننے کی کوشش کرنے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اسلامی معاشرے کے اندر چاہے مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، مگر اسلامی معاشرے میں رہنا، دینی معاشرے میں رہنا، یہ انسان کی نجات اور کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے اندر پھر وسیلے بھی کام آتے ہیں، اس کے اندر پھر نجات کے ذریعے بھی کام آتے ہیں۔ اور اگر فساد والے ماحول میں چلے گئے تو وہاں پر کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پر آپ اس ماحول میں ڈھل جائیں گے، اور ماحول میں ڈھلنے کے بعد آپ کی آنے والی نسلیں دین سے دور چلے جائیں گی۔ لہٰذا اسلامی معاشرے کی تشکیل بہت ضروری ہے۔ اس کشتی کو چنیں جس کے اندر ممکن ہے سہولتیں کم ہوں
مگر وہ دینی ہے، دینی کشتی نجات کا باعث ہے۔ نوح کی کشتی، حسین ابن علی کی کشتی نجات کا باعث ہے۔ خداوند متعال ہمیں اسلامی اور دینی معاشرے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو تشکیل دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد